جب بسنت پولیس کے اشتہاروں میں نہیں آتی تھی۔ ہم دونوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ بڑا بھائی چونکہ اکثر آوارہ گرد ٹائپ طبیعت کا ہوتا ہے تو وہ میں تھا۔ امی سے جتنی مارا ماری اپنی حرکتوں پر کھائی، اس سے بہت کم چھوٹے کے حصے میں آتی تھی۔ ان تمام پھیٹیوں میں ایک وجہ پتنگ اڑانا بھی تھی۔ ہم لوگ جہاں رہتے تھے اسے اندرون شہر نہیں کہا جا سکتا، باقاعدہ بیرون شہر کا ایک محلہ تھا۔ کچھ چھتیں بڑی تھیں، کچھ الگ تھیں، مگر دل جڑے ہوئے تھے۔ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن کوئی زیادہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آتی تھی۔ دادا کی ایک پریسٹیج یہ تھی کہ وہ اس محلے کے پرانے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ کچھ بچوں کے استاد تھے اور کچھ کو تو قرآن بھی پڑھایا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہلاتے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمیشہ گھر سے باہر صاف ستھرے کپڑوں میں جاتے، ایک واضح داری شرافت تھی۔ ابا بھی انہی کے نقش قدم پر رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پوتے کے پتنگ اڑانے والی یا گلی ننگے پاؤں کھیلنے والی چڈی پہن کر باہر نکل جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، ڈاکٹر صاحب کا پوتا ایسے کام کر رہا ہے، بات ٹھیک تھی، بچہ خراب تھا۔ ہماری چھت بھی ایویں سی تھی، کوئی باقاعدہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کھڑے ہو کر پتنگ بازی کی جا سکتی۔ بس ایک چبوترا کو آگے کو نکلا ہوا تھا کہ اس کے گرد باؤنڈری بھی تھی، باقی دیواریں انہی اٹھی ہوئی تھیں۔ جو سب سے اوپر والی چھت تھی وہ بالکل ہی کھلی تھی، ایک دم بغیر کسی دیوار کے۔ وہاں چڑھنا ویسے ہی حرام تھا، کچھ اپنی ذاتی بزدلی بھی آڑے آ جاتی تھی۔ جہاں چبوترا تھا اس کے ساتھ وہ پتلی سی چھت تھی جو سیڑھیوں کے اوپر بنائی جاتی ہے، سمجھ لیجئے بچوں کی سلائیڈ جیسے چھت تھی، اتنی ہی چوڑی اور دیسی ہی ڈھلان سطح تھی۔ تو پتنگ اڑانے کے لیے واحد جگہ وہی بچی تھی۔ قد تھوڑا لمبا ہوا تو اس چھت پر چڑھ کر ٹرائی مارتا کہ آتی آتی کوئی بھی کٹی پتنگ لوٹ لی جائے اور موج میلہ شروع ہو۔ ناکامی ہمیشہ قدم چومتی، کوئی پتنگ خود ہی موجزاتی طور پر عین چھت پر اوپر آ کے غوطے کھا جاتی تو موجیں ہو جاتی۔ ظاہر سی بات ہے کچھ ڈور بھی ہوتی تھی۔ اب اسے دوبارہ اڑانے کی کوشش شروع ہو جاتی۔ کنی دینے کے لیے چھوٹے بھائی کو آواز دیتا تو مخبری کا خطرہ ہوتا تھا۔ جیسے تیسے کبھی اڑا لی جاتی، زیادہ تر مظلومہ پھٹ جایا کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ تھوڑے بڑے ہوئے تو خرم بھائی کے گھر پتنگ اڑانے جانے لگے۔ وہاں مزہ آتا تھا۔ خرم بھائی، وسیم بھائی، جعفر بھائی، گوہر بھائی سبھی ایک دم ماہر، پورا ماحول ہوتا تھا۔ میں اور خاور بھائی چھوٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ کبھی وسیم بھائی ایک بار ریکھ سی دیوار پر چڑھ کر پیچ لگا رہے ہیں، کبھی خرم بھائی کی پتنگ جوڑ رہے ہوتے، کبھی چرخی تھامنے کی فلسفی پر بات ہو رہی تھی۔ باقاعدہ اچھی خاصا علم تھا جو وہیں سیکھنے کو ملا۔ ڈور لگانے کے لیے مانجھا کیسے بنے گا، دھاگا کون سا نمبر کا ہو، سریش کون سی ہونی چاہیے، ٹیوب لائنیں کتنی توڑنی ہیں، کون سا شیشہ لگ سکتا ہے، کیا رنگ ہو کہ رات والے پیچ میں ڈور بہت دور تک نظر آئے۔ یہ سب کچھ بڑے جوش و خروش سے نوٹ کیا جاتا۔ دل کہتا تھا کہ استاد بڑے ہو کر تم نے بھی نام کماؤ گے تب ابا اڑانے دیں گے۔ گڈی نکلی، پری، شرلی، شرلا اور پتہ نہیں کون سی قسم کی پتنگیں ہوتی تھیں۔ بعض اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ہم لوگ ڈور تک نہیں تھام سکتے تھے۔ ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے پتنگ ابھی انگلی کاٹ کر ڈور سمیت بھاگ جائے گی۔ کبھی کبھی پچھلے محلے سے یا آس پاس سے جب خبریں آتیں کہ فلاں بچے کی چھت سے گر کر ٹانگ ٹوٹ گئی یا فلاں کے یہاں لڑائی ہو گئی، دیوار سے گر کر پھٹ گیا سر، تو پابندیاں چند دن کے لیے سب کے نصیب میں آتی، پھر کام دوبارہ چالو ہو جاتا۔ ہوا میں اڑتی پتنگ تھامنا بڑے مزے کی فیلنگ ہوتی ہے۔ ایک میٹھا سا دباؤ آپ کی انگلی میں پر ہوتا ہے، ڈھیلے دے کر بڑھائے جائیں، ایک دم روکیں تو نیچے تو ڈولتے ہوئے جس طرح ایک دم پتنگ اوپر جاتی ہے، آہا کیا ہی کہنے۔ بہت زیادہ دور نہ ہو تو اس کی شرشراہٹ بھی ایک جوش بھر دیتی ہے۔ چرخی تھامی ہوئی ہے، بیچ پیچ لگایا ہوا ہے، ڈور پر ڈوری جا رہی ہے، پتنگ نکتا بن گئی ہے لیکن پیچ چل رہا ہے۔ اچانک معلوم ہوتا ہے لو بھائی چرخی مک گئی، اب نئی ڈور باندھنی ہے۔ اس وقت چرخی تھامنے والے کو اپنی اہمیت اور باہری ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے، واللہ کیا کوئی اپنے وقت کا بادشاہ ہوگا۔ خیر تو اس سب کے بعد اگر جیت گئے تو بو کاٹا کنارے پورا حلق پھاڑ کے لگائے جاتے، باقاعدہ چھلانگیں ماری جاتی تاکہ آس پاس کی چھت والوں کو اور والیوں کو خبر دیا جائے کہ ہوا کا رخ ڈور کی گروں یا سامنے والے کے کھچ مارنے جیسی سائنسی وجوہات پر مدعا ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر جب کالج میں پہنچ گئے تو قریشی کی چھت پر بسنت منائی جاتی۔ پتنگ اڑانے والے 2-4 ہوتے تھے، ہم لوگ بیٹھ کر تاش کھیلتے اور اونچی آواز میں گانے گاتے، حسب توفیق آس پاس نظر دوڑاتے اور کچھ تھوڑا بہت باربیکیو چلایا جاتا۔
جیسے ہی پیروں کی دھمک زیادہ ہوتی تو لڑ بازی کی انتہا پہنچ جاتی۔ ایک دم قریشی کے ابا اوپر آئے تھے، جلدی جلدی سگریٹیں اور ایشٹرے چھپاتے، اور کمال شریف صحبت تھی، کچھ اور چھپانے کو بھی کیا ہوتا تھا۔ زبردست قسم کی ڈانٹ پڑتی اور قریشی کی ناک اس کے بعد ساری رات کھچی رہتی۔ قریشی بڑا مخلص دوست ہے، اس کا چہرہ اس کی ناگواری نہیں چھپا سکتا۔ پھر جب اس کا موڈ خراب ہوتا تو سارے مل کے اس کے ساتھ چغل لگاتے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سب یادیں ہمارے بچوں کے پاس بہرحال نہیں ہیں۔ وہ بچے جو 8-10 سال میں پیدا ہوئے، وہ پتنگ کے نام سے تک واقف نہیں، لیکن بسنت کیا ہوتی ہے وہ نہیں جان سکتے۔ جو بچہ ڈور بننے نہ دیکھ پایا ہو، جسے پتنگوں کی دکانوں میں جانے کا اتفاق نہ ہو، جس نے کبھی بوکاٹا پر وحشیانہ نعرے نہ سنے ہوں، جس نے کبھی ان نعروں کے بعد گانے لگا کر ڈانس نہ کیا ہو، جس نے پتنگیں صرف پولیس کے اشتہاروں میں وارننگ کے ساتھ ہی دیکھی ہوں، جس سے نکل کر دباؤ انگلیوں پر ایسے محسوس نہ کیا ہو جیسے وہی انگلی پوری دنیا میں سنبھالے ہوئے ہے، جو بے شک دیواروں اور چھتوں پر پتنگیں ٹوٹنے نہ بھی چڑھا، لیکن چڑھنے والوں کی حسرت سے دیکھا تک نہ ہو، جو گلیوں میں لمبے لمبے بانس لے کر گڈیاں لوٹنے اور نہ دوڑتا ہوا، جس نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیچ نہ لڑایا ہو، وہ کیسا بچہ ہوگا؟ ایسا ہی جیسے ہم سب کے گھروں میں ہے پوکیمون، سب وے سرف، کینڈی کرش، ساگا وغیرہ کھیلتا ہوا بچہ، جسے ہوا کا رخ دیکھتا تک نہیں آتا۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، بچے کا ہاتھ پکڑیں، گلی میں کھڑے ہوں، کاغذ سے ایک پرزہ ہوا میں اڑا دیں، جس رخ ہو کر گرنے لگے گا، بچے کو بتا دیجیے کہ بیٹا ہوا کا رخ یوں دیکھتے ہیں۔ پھر پتنگ نام کی ایک چیز کنی دے کر اڑائی جاتی تھی۔ ساتھ ہی میں کہہ دیجیے گا، فی الحال بے رخا زمانہ ہے میرے بچے، بس گزارا مزارا کرو، ابھی گھر گلیاں محلے ہوا پانی کچھ بھی تمہارے لیے محفوظ نہیں رہا، صبر کرو اور شیور کے انڈوں کی طرح ماں باپ کی انکوبیٹر بنے بڑے ہوتے رہو۔ وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہنے والے۔